بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 58 اور 59 آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی جائے گی، ترجمہ تشریح اور تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ قَرْيَةً فَكُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو، وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں کہا قُلْنَا ادْخُلُوا، کہ داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ قَرْيَةً، اس بستی میں، یہ جو بستی ہے اس میں تم داخل ہو جاؤ، فَكُولُوا، کھاؤ اور پیو، مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس میں سے کھاؤ اور پیو اور اس میں تم داخل ہو جاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور جب تم اس دروازے سے داخل ہو، سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، تو حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے کھاؤ اور پیو اور جہاں مرضی رہو اور کھاؤ اور پیو، اور جب تم دروازے میں سے داخل ہو تو حِطَّةٌ کہتے جانا، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون۔ فبدل الذین ظلموا، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، قولا غیر الذی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ دیکھیں اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں، پھر وہ جب بستی میں داخل ہوئے تو انہوں نے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جب اس بستی میں داخل ہونا تو حِطَّةٌ کہنا، تو انہوں نے حِطَّةٌ نہیں کہا۔ پھر جب وہ اس بستی میں داخل ہوئے تو ظالم لوگوں نے اس لفظ کے بدلے جو اللہ نے کہا تھا کہ یہ کہنا، دوسرا لفظ اختیار کر لیا، تو ہم نے ان ظالموں کو ان ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا گیا۔ یہ اس لیے اتارا گیا کہ وہ مسلسل ہی نافرمانیاں کرتے تھے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پر بلایا تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کیا اور کہا کوئی بات نہیں ہے، اور ساتھ میں پھر اللہ نے پھر ایک اور 2 نعمتوں سے نوازا، وہ نعمت نمبر 6، 7 اور 8، کہ ایک ان پر وہ یعنی کہ بادلوں کا سایہ بھی کیا، جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا نا آپ کو، بادلوں کا سایہ بھی کیا اور من سلوا اتارا۔ تو وہ پھر اللہ نے کہا چلو تم اب اس دروازے سے داخل ہو جاؤ تو حِطَّةٌ کہتے جانا، تو وہ انہوں نے حِطَّةٌ نہیں کہا، انہوں نے اور لفظ بدل کے کہا، تو پھر اللہ کہتے ہیں اگر وہ حِطَّةٌ کہتے تو ہم ان کی نیکیوں میں اور اضافہ کرتے اور انہیں اور اجر دیتے، تو انہوں نے پھر نافرمانی کی، ایک تو حِطَّةٌ نہیں کہا اور ایک سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں تھے ہوئے، تو یہ مسلسل وہ نافرمانیاں کر رہے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسکین دی کہ یہ تو ایسا ہی کرتے رہیں گے، اے نبی تم پریشان نہ ہو، تو پھر ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا گیا، یعنی وہ نافرمانیاں کرتے تھے نا، تو اس لیے پھر ان پر آسمان کی طرف سے عذاب نازل کیا گیا۔ بنی اسرائیل جو تھے انہیں بے مشقت من اور سلوہ جیسی بہترین غذائیں ملتی تھیں، تو لیکن وہ اس غذا پر صبر نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم پر ایک کھانے میں، یہ دیکھیں سورۃ بقرہ میں یہی ہے، آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو یہ میں اور اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اور چیزیں پیدا کرے، ٹھیک ہے، جو زمین اگاتی ہے۔ اس موقع پر مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ مثلا کہ تم اپنے رب سے نا یہ کہو کہ ہمارا یہ جی نہیں کرتا کہ ہم یہ کھائیں، تم ہمیں وہ چیزیں کھائیں جو زمین اگاتی ہے، ٹھیک ہے۔
یہ دیکھیں، یہ میں ذرا کا آپ کو ویڈیو میں ذرا کا اور سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب اور یعنی اس بستی کو واضح طور پر جب اللہ نے کہا نا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ تو جہاں سے تمہارا جو چیز چاہے کھاؤ اور پیو، تو بنی اسرائیل نے بزدلی کا ثبوت دیا اور لڑنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر میں اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ آپ مثلا مائدہ میں فرمایا، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جانے، آپ دونوں لڑیں، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کی قوم نے اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم تو جو ہے نا وہ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بارے میں مثلا پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سورۃ مائدہ میں ہی آگے کہ وہ بستی اب ان پر 40 سال تک کے لیے روک دی گئی، یعنی وہ اسی میں جو تھے وہ روگردانی کرتے، اسی زمین میں پھرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ سے کہا آپ ان فاصل لوگوں کے معاملے میں کسی قسم کا رنج اور افسوس نہ کریں۔ پھر 40 سال کے جب عرصہ گزر گیا تو وہ اسی بستی میں مثلا رہتے تھے، تو انہوں نے پھر اس کو فتح کر لیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو انہوں نے نافرمانی پھر کی، ان سے کہا تھا نا کہ اس بستی میں بطور شکرانہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور خطۃ کہنا، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تو تمہارے اللہ پھر ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور نیکی کرنے والوں کو اور نعمتوں سے نوازے گا۔ تو انہوں نے ایسے نہیں تھا کیا، بجائے سجدہ کرنے کے کولوں کے بل یعنی داخل ہوئے گھسیٹتے ہوئے، اور خطۃ کی بجائے یہ دیکھیں میں ذرا نزدیک اور لے آئی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے خطۃ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ خطۃ کہنا ہے، تو انہوں نے کہا حبۃ فی شعرات کہنے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے خطۃ بدل کر ایک تو وہ کوہلوں کے پر گھسیٹتے گئے جبکہ اللہ نے کہا تھا کہ سجدہ کرنا، تو انہوں نے پھر نافرمانی کی، 2 نافرمانیاں کی کہ خطۃ کہنا تھا تو اس کے بجائے یعنی حبۃ فی شعرات کہنے لگے، اور دوسرا کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو وہ کوہلوں کے بل یعنی کہ گھسیٹتے ہوئے اس میں داخل ہوئے، تو انہوں نے نافرمانیاں کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی نافرمانی کی جو سزا تھی وہ آسمان سے مثلا ان کے لیے عذاب اتارا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو زمین مثلا وہ جو اس بستی میں لفظ کہتے ہوئے داخل ہو رہے تھے نا، اس کا مطلب تھا کہ زمین کی پیداوار یعنی غلہ، دالیں وغیرہ، وہ خواہش کرتے تھے کہ جو زمین میں سے چیزیں اگائی جاتی ہیں نا ہمیں وہ دیں، ہم وہ کھانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا سرکشی کا عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من سلوا اتارا، تو وہ اس نعمت کو ٹھکرا کر کہتے ہیں کہ جو زمین اگاتی ہے نا، مثلا ماں انزلنا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِي ظَلَمُوا، تو اللہ نے اس مذاق اور سرکشی کی سزا میں آسمان سے یعنی عذاب نازل کیا، اور اس عذاب کی یہی وجہ تھی کہ وہ مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے اور آپ کی رسالت سے انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ نے پھر آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ تو ایک اور مقام پر فرمایا کہ اے رسول آپ اس وقت کو یاد کریں جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو اور جہاں سے جی چاہتا ہے کھاؤ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک نافرمانی بندہ کرتا ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ احسانات بنی اسرائیل کی قوم پر کیے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ بار بار تنبیہ بھی فرماتے رہے کہ ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، اگر ایسے نیکی کرو گے تو میں اس کا اجر اور دوں گا۔ تو وہ مسلسل ہی نافرمانیاں کر رہے تھے۔ تو جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ وہ کون کون سی نافرمانیاں کر رہے تھے، تو جب وہ مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ان پر، اور یہ مختلف یعنی کہ آیتوں میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کام سے منع کرتے ہیں تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی کام کہتے ہیں کہ یہ کام کریں تو وہ کام کر دیتے ہیں، اور اگر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر نافرمانی کریں گے تو اس کی وہ جو ہے سزا بھی ہمیں ملے گی، اور آخرت میں بھی سزا ملے گی، اور دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض گناہ جیسے والدین کی نافرمانی سر فہرست ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو دنیا میں بھی اس کو پتہ چل جائے گا کہ والدین کی نافرمانی کر کے کیا ملتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی مثلا اللہ اس کو جو ہے نا سزا دیں گے۔ جیسے بندہ بے نمازی ہے، دنیا میں نماز نہیں پڑھتا،
تو وہ جو نمازی اور بے نمازی جو ہیں، وہ جو نماز پڑھتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا، وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے دنیا میں بھی بتا دیا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے یہاں برکتیں اور رحمتیں نہیں ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی یعنی کہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا، یہ اللہ تعالیٰ ان پر نعمتیں نوازتے تھے، انہیں احسان کرتے تھے اللہ پاک ان پر، پھر انہیں یاد بھی کرواتے تھے، لیکن وہ مسلسل نافرمانیاں کرتے تھے کہ جب کہا ہے کہ سجدہ کرو تو وہ یعنی گھسیٹتے ہوئے جاتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ خطاتن کہنا تو وہ اور لفظ استعمال کرتے جاتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے دل میں خواہش تھی کہ ہم زمین میں سے آج یہ آگے چل کر آگے آیت میں نا اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیلی طور پر بتاؤں گی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو زمین نے چیز اگاتی ہے نا، ہم وہ کھانا چاہتے ہیں، ہم مان سلوا نہیں کھانا چاہتے۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ مان سلوا بھیج رہا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ نے سایہ کیا ہے، تو وہ بھی اس پہ راضی نہیں تھے، مسلسل نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذرا وضاحت طور پر فرما دیا کہ یہ عذاب جو ہے نا اس لیے ان پر نازل کیا گیا۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ آپ جیسے میں ہر ویڈیو کے آخر میں کہتی ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں اور شیئر زیادہ کریں، تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ میں ہمیں مثلا ہمیں بتائیں، ہماری اصلاح کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو تب بھی، اگر آپ کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو تب بھی ہم کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کر دیں، تاکہ نئی ویڈیو جو ہے نا وہ بھی آپ کو وہ اپلوڈ ہو تو آپ کو پہلے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔